بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن اور رحیم، بسم اللہ کی روح اور خلاصہ کیا ہے؟ بسم اللہ کی روح پورے دین کی روح اور مزاج، پورے دین کے مزاج کو بسم اللہ کے اندر سمو دیا گیا۔ بسم اللہ کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم جو کام اب کرنے والے ہیں یہ آپ کے نام کے ساتھ شروع کر۔ کس کے نام کے ساتھ؟ اس لیے کہ ہمارے سارے دین کی روح اخلاص ہے۔ دین کی روح کیا ہے؟ دین کی روح یہ ہے ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا جینا اور ہمارا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہو جی؟ اللہ کے لیے۔ یہ دین کی کیا ہے جی؟ روح ہے۔ اور بسم اللہ میں اسی دین کی روح کا درس دیا جا رہا ہے۔ درس یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے سارے معاملات میں کس کی طرف توجہ کر رہے ہیں جی؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اب ہماری زندگی کا ہر فعل، ہر کام وہ کس کے لیے ہوگا بھلا؟ وہ رضا الہی کے لیے ہوگا۔ سارے دین کی روح، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ امام آلوسی رحمت اللہ علیہ روح المعانی میں اس با کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ با استعانت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کس کی با ہے جی؟ یعنی اللہ کے نام کی مدد سے ہم شروع کر رہے ہیں، اس سے ہم استعانت حاصل کرتے ہوئے جو رحمان اور رحیم ہے۔ دو اللہ تعالیٰ کی صفات کو یہاں منتخب فرمایا گیا۔ یہ دونوں صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکم الحاکمین، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اب ہمارے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے، سارے لفظ اپاہج، کمزور، لنگڑے لولے ہیں، اس شان کو ظاہر کرنے کے لیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اب ہم بادشاہوں کا بادشاہ کہہ دیں، بتائیے یہ بھی کوئی لفظ ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ، یہی لفظ کہہ سکتے ہیں نہیں؟ اب ہمارے پاس بادشاہوں کا بادشاہ، یہ کوئی الفاظ ہیں ہی نہیں کچھ تعبیر کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی اونچی شان کو ظاہر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی سلطنت ہے، جو ملک ہے، جس کا پایا تخت عرش کو قرار دیا، کس کو؟ عرش کو۔ اس پایا تخت پر جو نام لکھوا دیا گیا، جو چیز اس کے لیے وہ گویا ایک بڑی سلطنت کا لوگو اور ماٹو بنایا گیا، وہ بنایا گیا الرحمن علی العرش استوى۔ کیا جی؟ یہ بتا دیا گیا کہ پورا جو اللہ رب العالمین کا ملک ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو، اللہ تعالیٰ کا علم بھی کائنات کے ذرے ذرے کو محیط، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت بھی کائنات کے ذرے ذرے کو محیط، اتنا بڑا ملک اللہ رب العالمین کا۔ اس ملک کا جو تخت ہے، اس کے پایا تخت کے لیے جس صفت کا انتخاب کیا گیا وہ کیا جی؟ الرحمن۔ بتایا یہ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی سارے ملک پر جس صفت کا غلبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ کیا بلا جی؟ وہ رحمت الہیہ کا غلبہ ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ سب عرش کے اوپر ایک ہی تختی ہے جس کے اوپر کوئی اور مخلوق نہیں، اس پر لکھا ہوا سبقت رحمتی علی غضبی۔ کیا لکھا ہوا جی؟ سبقت رحمتی، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے جو سب سے اونچی شان والی صفت ہے لفظ اللہ کے بعد، وہ کیا ہے جی؟ الرحمن۔ رحمان اور رحیم میں بہت فرق ذکر کیے گئے، لیکن اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فرق یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے وہ رحمتوں کا منبع اور خزانہ ہے، ساری رحمتیں اس کا جو خزانہ ہو۔ جیسے دنیا میں جتنا بھی پانی ہے، چاہے وہ زمین میں ہے، چاہے ہمارے نل میں آ رہا ہے، یا دریاؤں میں ہے، ندیوں میں، اس کا خزانہ سمندر ہے۔ وہ کیا جی؟ آپ ذرا تصور کریں، سمندر کا پانی آبی بخارات کی صورت میں اڑ اڑ کر جاتا ہے، پہاڑوں پر جمتا ہے، اور وہاں سے وہ پگھل پگھل کر دریاؤں اور ندیوں میں آتا ہے، اس سے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسی طرح سمندر کا پانی اڑتا ہے، بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے نا جی، اور خشک زمین پہ وہ بارش بن کر برستا ہے۔ تو خزانہ پانی کا کون سا ہے؟ کتنا بڑا خزانہ پانی کا سمندر بنایا، اور وہ پانی جو برس رہا ہے
اس کی اور اس کی نسبت کتنی زیادہ ہے؟ اس نسبت کو کوئی نکال سکتے ہیں؟ ان کی کیا نسبت؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رحمتوں کا منبع اور رحمتوں کا جو خزانہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کو جو تعبیر کرنے کے لیے صفت اختیار کی گئی وہ کیا ہے جی؟ الرحمن. اور الرحیم کا معنی ایک طرف تو رحمتوں کا خزانہ ہے، پھر دوسری طرف ہر دم ہر مخلوق پر، ہر ذرے ذرے پر اپنی رحمتوں کو لٹانے والا ہے، اپنی رحمتوں کو لٹانے والا. جیسے کسی آدمی کے بارے میں کہا جائے فلاں آدمی بہت مالدار ہے، اللہ نے ان کو دولت بہت دی. نمبر 2، وہ اپنی دولت کو لٹاتا بھی بہت زیادہ، تبھی اس کی دولت کا فائدہ. اگر یہ کہا جائے فلاں آدمی دولت مند تو بہت ہے لیکن ہے بخیل اور کنجوس، تو کیا فائدہ اس کی دولت کا؟ اور زیادہ تکلیف دے. ٹھیک ہے نہیں؟ اور ایک آدمی کو اللہ نے دل تو بہت بڑا دیا ہو لیکن خرچ کرنے کے لیے اس کے بعد 1 روپیہ بھی نہ ہو، 100 روپیہ بھی نہ ہو، تو اس کے اس مزاج کا کیا فائدہ؟ اور اگر اللہ تعالیٰ نے دیا بھی اس کو بے شمار ہو اور ہاتھ بھی اس کے بہت زیادہ وسیع ہوں، تب مخلوق خدا کیا ہوتی ہے جی؟ فیضیاب ہوتی ہے. تعبیر یہ اختیار کی گئی. ایک طرف تو اللہ رب العالمین رحمتوں کے خزانے ہیں اور دوسری طرف ہر دم ہر وقت اپنی ہر مخلوق، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے دشمن ہوں، چاہے دوست ہوں، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے بنجر زمین ہو، ہر ذرہ کائنات پر ہر دم اپنی رحمتوں کو لٹانے والے بھی، ہر دم اپنی رحمتوں کو لٹانے والے اور بہانے والے ہیں. یہ ہے اللہ سبحانہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان ایسی ہے، اس کی رحمتیں ایسی ہیں کہ وہ اپنی رحمتوں کو تکوینیات میں بھی لٹا رہے ہیں اور اپنی رحمت کو تشریعیات میں بھی لٹا رہے ہیں. رحمت کو تکوینیات میں لٹانے کا مطلب کیا جی؟ رحمت کو تکوینیات، جتنا اللہ تعالیٰ کا عالم کون ہے، جو عالم کائنات ہے، بتائیے جی اس کائنات میں کافر بھی اللہ کی رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کافر بھی اس کے رزق سے، اس کی دی ہوئی ہوا سے، اس کی دی ہوئی نعمتوں سے، چاہے ان کے اپنے بدن میں یا خارج میں، یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات پیدا اس سے مستفید ہو رہے. کافر کے لیے بھی سورج کو حکم ہے کہ تم اسی طرح سے روشنی ان کو دو. کافر کی زمین کو بھی حکم ہے اگر یہ تمہارے اندر اناج ڈالے اسی طرح پورا غلہ دو. تو کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں، اپنوں کو بھی دے رہے ہیں. تو عالم کون میں، عالم تکوین میں اس کے فیض رحمت سے کوئی بھی محروم نہیں. عالم تشریعیات کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ذریعے سے اپنی رحمتوں کو لٹاتے ہیں. 100 سال تک کوئی بندہ کفر میں، شرک میں مبتلا رہا اور اس نے آخر میں کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب اس کی جو ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کیا، اس کی جو رحمت یہاں لٹائی گئی، یہ رحمت عالم تشریعیات میں لٹائی. یہ کس میں لٹائی گئی؟ عالم تشریعیات میں، شریعت کے عالم میں رحمت لٹا دی گئی. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان رحمت ہے.